تو اکثر اسکول لیٹ پہنچ رہے ہوتے تھے. ہماری ایک فیمیل ٹیچر تھیں, ان کا بچوں نے پیار سے نام چنگیز خان کی بہن رکھا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. وہ بہت سخت تھی. ہم بھی ڈھیٹ, گھر سے ٹائم پہ نکلے, پھر درمیان میں گولے گنڈے کھاتے ہوئے ادھر ادھر سے, اسکول بھی بہت دور تھا, بستے میں اتنی کتابیں لٹکا کے جا رہے ہوتے تھے, تو لیٹ پہنچتے تھے تو وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہوتی تھی, ایک ادھر کھا جائے, ایک ادھر کھایا, ایک یوں کھایا, یوں کھایا, چلو جی. ہم نے کہا چلو 10 منٹ لیٹ میں اگر 4 ڈنڈے مل جائیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, بیٹھ جاتے تھے. پھر وہ ہمیں ٹیبل یاد کرنے کے لیے دے دے, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5. وہ 17 کا پہاڑے پہ آ کے, 17 کے پہاڑا جو تھا نا, 17 کا جو ٹیبل تھا وہاں آ کے ہم الجھ گئے. 17 1 17 17 2 34. یہاں تک تو یاد ہو گیا, تو تیسرے میں اٹک رہے تھے. ابے ہم نے کہا کون یاد کرے گا, مار کھا لو, یہ آسان ہے اس کو. تو اس پہ ہمیں یاد ہے 5ویں کلاس میں ہم سب بچوں کو کھڑا کر کے, ہماری انگلیوں کے درمیان ہماری فیمیل ٹیچر تھیں, میں ان سے ملنے گیا. اب 5ویں کلاس, 4تھی کلاس تھی, 5ویں ٹیچر تھیں فیمیل, انہوں نے ایسے انگلیوں کے درمیان پینسل رکھ کے ہمیں یوں دبایا ہے, بہت تکلیف ہوئی, ہم چیخ رہے ہیں. پھر مجھے یاد ہے 200 بیٹھ کے کان پکڑ کے اٹھک بیٹھک, اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے آج تک تھائی صحیح کام کر رہے ہیں. 200 بیٹھ کے. لیکن ہمیں ان ٹیچر کے بارے میں ذرا بھی بال نہیں ہے. ماں باپ نے بھی سکھایا تھا بھائی ٹیچر تو فیمیل ٹیچر ہے, ماں کی طرح ہے, میل ہے باپ کی طرح ہے. تو وہ 4تھی کلاس میں جن ٹیچر سے ہم پٹے تھے, مجھے بہت یاد آتی تھی کہ یار کبھی ان سے ملنے جانا چاہیے. اب تو وہ تو ظاہر ہے ہم 4تھی کلاس 5ویں میں, وہ 4تھی میں نکل گئی تھی, ہم 5ویں میں نکل کے کہیں چلے گئے, دوسرے اسکول میں آ گئے. اس کے بعد سے ان سے کوئی لنک پتہ نہیں کہاں. اب جب میں مشہور ہو گیا تو مجھے خیال آیا شاید وہ بھی ہمارے بیان سنتی ہوں, شاید وہ بھی ہمارا بیان سنتی ہوں کہ بھائی یہ بچہ تھا جو ہم سے اتنا پٹا تھا. تو مجھے ایک دم خیال آیا, تو میں نے انکوائری کی, ان کے گھر تک پہنچا, ان کے جہاں وہ ان کے بھائی رہتے تھے. ان کے بھائی سے کہا کہ آپ کی جو سسٹر تھیں ان سے ہم نے 1 سے 4 تک پڑھا ہے اور پٹے بھی ہیں الحمدللہ, اور بڑے شوق سے پڑھایا انہوں نے. تو وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو ادھر کہیں رہتی ہیں کہیں. انہوں نے لوکیشن, میں نے کہا ذرا ان کو نمبر دیں, میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ انہوں نے کہا آپ طارق مسعود بات کر رہے ہو. سبحان اللہ, کتنے سال ہو گئے, میرا خیال ہے یہ 1980 کی بات کر رہا ہوں میں, 1980 کے بعد سے لے کے 2021, کتنے سال ہو گئے؟ ابے 41 نہیں ہو گئے, ہاں 40 سال بعد رابطہ ہو رہا ہے. یہ زیادہ نہیں ہو گئی, سوری 35 سال بعد, 1984 یا 85, 35 سال کے بعد میں نے کہا یار رابطہ کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ طارق مسعود بات کر رہے ہو. میں نے کہا جی. انہوں نے بتایا کہ ہم تو آپ کے بیان سن رہے ہیں, مجھے تو تھا ہی نہیں کہ یہ وہی بچہ ہے جو پٹتا تھا ہم سے. کہہ رہے ہیں میں تو آپ کے اتنے بیانات سنے اور بڑے زبردست. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ وہی طارق مسعود ہے جو آپ کے اسکول میں آپ سے پڑھتا تھا, پٹتا بھی تھا, اور انہوں نے مجھے ایک دن نقل بھی کرائی تھی کیونکہ وہ ٹیچر میرا خیال بہت کرتی تھی. مجھے یاد ہے میں ایک امتحان میں پھنس گیا تھا, انہوں نے آ کے بتایا دیٹ لکھ دو, دیٹ. تھوڑی سی دھاندلی کی انہوں نے, لیکن ان کو یہ تھا کہ یار چلو پٹ اتنا رہا ہے, اب امتحان تو پاس کراؤ نا اس کا. تو مجھے وہ نقل بھی یاد رہ گئی. یہ غیر شرعی کام ہے, لیکن 4تھی کلاس میں انہوں نے مجھے آ کے اسپیشل تھوڑی سی نقل بھی کرائی. ان کو یہ ترس آیا کہ اتنا پٹا ہے تو اب فیل نہ ہو جائے امتحان میں, چل بھائی یہ لکھ دے. تو ہم نے لکھ دیا. ہم نے کہا, وہ مجھے یاد رہ گیا کہ انہوں نے میری مدد کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا بیان کب سے, تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑی خواہش تھی کہ اس بچے کا نمبر تلاش کرو. تو خیر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ گیا, فیملی کے ساتھ, ان سے ملا, ان کا شکریہ ادا کیا. تو یہ میں کیوں بتا رہا ہوں, ہم تو مار کھا کے بھی ہمارے دل سے عقیدت الحمدللہ ختم, اور اپنے وہ ٹیچر ابھی بھی ہمیں یاد ہیں. اور بہت سارے ٹیچر ہیں جن کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن
کچھ تو مارکیٹ سے ہی بیچارے, مارکیٹ تو نہیں کہنا چاہیے ٹیچروں کے لیے, ہماری زبان پہ مارکیٹ کے لوگ دنیا سے چلے گئے, ٹھیک ہے, کچھ زندہ ہیں, بوڑھے بوڑھے ہو گئے. تو کوشش کر رہا ہوں ایک ایک سے ملوں. تو لیکن آپ یہ دیکھو ہمارے ہاں جو ابھی جو کلچر معاشرے میں جس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں نا, ماں باپ بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا ٹیچر نے سختی تو نہیں کی, تو آپ اپنے بچے کو استاذ کے خلاف کیا بنا رہے ہو, باغی بنا رہے ہو. بچے کو تو یہ کہو, یہ سکھاؤ, جیسے میں ہمارے ایک استاذ ہیں, انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے بیٹے نے گھر میں آ کے والدہ سے شکایت کی کہ مجھے قاری صاحب نے ڈانٹا ہے بہت زور سے, مجھے قاری صاحب نے بہت زور سے ڈانٹا ہے, یہ پتہ نہیں تھپڑ مارا ہے کیا کیا ہے. تو بچے کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے ابو آئیں گے تو ان کو بتاؤں گی میں, وہ قاری صاحب کی کلاس لیں گے. تو وہ استاذ ہمیں اپنا واقعہ بتا رہے, میرا جب بیٹا آیا, اور وہ استاذ بھی مدرسے کے بڑے محتمم ہیں, مدرسہ بھی انہی کا, محتمم کا تو ایک روب ہوتا ہے نا کہ میرے بیٹے پہ کون ہاتھ اٹھائے گا بھائی, میرے بیٹے پہ, میرے ہی مدرسے میں قاری صاحب نے ہاتھ کیسے اٹھا لیا. تو کہتے ہیں میں نے اس کو بچے کو بلا کے پوچھا کیا مسئلہ, انہوں نے کہا وہ قاری صاحب نے تھپڑ مارا ہے, پتہ نہیں ڈانٹا ہے. تو میں نے کہا آج تو تم نے اپنے استاذ کی شکایت لگائی, اس کے بعد دوبارہ اگر لگائی نا تو قاری صاحب نے جتنا ایک مارا ہوگا تو 4 میری طرف سے پڑیں گے, ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو اور قاری صاحب کو یا ٹیچر کو آزاد چھوڑ دیں, وہ ہڈیاں توڑیں, وہ جو یہ نہیں ہے, یہ تو زیادتی ہے نا. بے تحاشا مار پیٹ سے بچہ بگڑتا ہے, اور یہ ظلم بھی ہے بچے کے اوپر. لیکن اس ظلم سے بچنے کا یہ طریقہ کہ آپ نے ٹیچر کو, شاگرد کو آنکھیں دکھانے پر پابندی لگا دی.